فتح مکہ کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم اور تاریخی واقعہ ہے جو 28 ہجری 60 عیسوی میں پیش آیا۔ یہ واقعہ نبی کریم کی قیادت میں مسلمانوں کی مکہ مکرمہ پر فتح کا واقعہ ہے جسے بغیر خون ریزی کے مکمل کیا گیا۔ جب قریش نے صلح حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور مسلمانوں کے حلیف قبیلے بنو خزاعہ پر حملہ کیا تو رسول اللہ ہے جسے بغیر خون ریزی کے مکمل کیا گیا۔ جب قریش نے صلح حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور مسلمانوں کے حلیف قبیلے بنو خزاعہ پر حملہ کیا تو رسول اللہ ہے جسے بغیر خون ریزی کے مکمل کیا گیا۔ جب قریش نے صلح حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور مسلمانوں کے حلیف قبیلے بنو خزاعہ پر حملہ کیا تو رسول اللہ ہے جسے بغیر خون ریزی کے مکمل کیا گیا۔ جب قریش نے صلح حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور مسلمانوں کے حلیف قبیلے بنو خزاعہ پر حملہ کیا تو رسول اللہ ہے جسے بغیر خون ریزی کے مکمل کیا گیا۔ جب قریش نے صلح حدیبی نے اس موقع کو مکہ کی فتح کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا، آپ نے 10,000 صحابہ کرام کی ایک عظیم فوج تیار کی اور مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ مکہ کی فتح۔ جب اسلامی لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو رسول اللہ نے خفیہ طور پر پیش قدمی کی تاکہ قریش کو تیاری کا موقع نہ ملے۔ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے مسلمانوں کو ہدایت کی کہ کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے سوائے ان افراد کے جو دشمنی میں بہت زیادہ پیش تھے۔ قریش نے جب مسلمانوں کی تعداد اور طاقت دیکھی تو ان کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا۔ نبی کریم نے ان لوگوں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا جو بیت اللہ میں یا اپنے گھروں میں پناہ لیں۔ اس اعلان نے مکہ کے لوگوں کے دل نرم کر دیے اور زیادہ تر نے بغیر کسی مزاحمت کے اسلام قبول کر لیا۔ خانہ کعبہ کی تطہیر۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور وہاں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا۔ آپ نے اعلان فرمایا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ اہم نتائج: 1. مکہ مکرمہ اسلامی ریاست کا حصہ بن گیا۔ 2. مسلمانوں کو آزادانہ طور پر عبادت کرنے کا حق ملا۔ 3. اسلام کو عرب میں پھیلنے کا مزید موقع ملا۔ فتح مکہ نے اسلامی تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز کیا جس نے امن، عدل اور رحم دلی کی اعلی مثال قائم کی۔